طارق بن مالک کی اس گفتگو کے جواب میں عکلیمہ خاموش ہی رہی تھی۔ پھر ان دونوں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر سر پر دوڑا دیا تھا اور یوں وہ بڑی تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ راستے میں اپنا جادِ راہ لیتے ہوئے طارق بن مالک اور عکلیمہ سفر کرتے رہے۔ وادی سکرہ کے کوہستانی سلسلے سے نکل کر وہ مرثیہ شہر کے شمال مشرق سے گزرتے ہوئے وادی آس کے کوہستانی سلسلے میں داخل ہوئے تھے۔ ایک روز صبح ہی صبح وہ اسی کوہستانی سلسلے کے اندر ایک ندی کے کنارے کنارے سفر کر رہے تھے کہ ناگاہ طارق بن مالک کی نظر ایک جنگلی بکری پر پڑی جو کوہستانی سلسلے سے اتر کر اس ندی سے پانی پینے آئی تھی۔ اس جنگلی بکری کو دیکھتے ہی طارق بن مالک نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر اس کے پیچھے لگایا۔ اپنی کمان سیدھی کر کے اس نے ترکش سے تیر نکال کر چلہ پر چڑھایا اور تاک کر اس نے اپنا تیر مارا تو اس کا پہلا ہی تیر نشانے پر پڑا تھا۔ بکری لوٹ پوٹ ہوتی ہوئی دریا کے کنارے گر گئی تھی۔ طارق بن مالک اپنا خنجر سنبھالتا ہوا گھوڑے سے اترا۔ لپک کر اس نے بکری کو دبوچ لیا اور اسے ذبح کر دیا۔ اتنی دیر میں عکلیمہ بھی اپنے گھوڑے کو دوڑاتی ہوئی آ پہنچ گئی تھی۔ وہ بھی نیچے اتر گئی اور بکری کا چمڑا اتارنے میں طارق بن مالک کی مدد کرنے لگی تھی۔ بکری کا گوشت صاف کرنے کے بعد انہوں نے ندی کے کنارے ہی لکڑیاں جمع کر کے آگ روشن کی اور دونوں نے اس آگ کے پاس بیٹھ کر گوشت کو بھون لیا تھا۔ کچھ گوشت انہوں نے وہیں بیٹھ کر کھا لیا تھا اور باقی بھنا ہوا گوشت وہ اپنی کھرجین میں ڈال کر پھر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے تھے۔ وادی آس کے کوہستانی سلسلے سے نکلنے کے بعد راستے میں قیام و کوچ کرتے ہوئے طارق بن مالک اور عکلیمہ گرانہ اور جبل صلاح کے بیچ بیچ گزرتے ہوئے جبل رندہ میں داخل ہوئے اور اس کے بعد مرینا صدونیہ کے شمال سے گزرتے ہوئے ایک روز عشاء کے بعد وہ قادس شہر میں داخل ہوئے تھے۔ شہر سے باہر ہی سمندر کے کنارے کے قریب قادس شہر کا وہ کلیسا تھا جس کے اسقف کا نام ستیوس تھا جو عکلیمہ کی ماں کے رشتہ داروں میں سے تھا، جس کے یہاں عکلیمہ کی ماں نے پناہ لے رکھی تھی۔ اس کلیسا کے قریب جا کر عکلیمہ نے بے پناہ خوشی اور بے حساب مسرتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے طارق بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، یہ عمارت جو سامنے دکھائی دے رہی ہے، جس کی کھڑکیوں سے روشنی چھن چھن کر باہر آ رہی ہے، یہی وہ قادس شہر کا کلیسا ہے جو ہم دونوں کی منزل ہے۔ عکلیمہ کے اس انکشاف پر طارق بن مالک نے فوراً اپنے گھوڑے کو روک دیا اور پھر اس نے عکلیمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے خاتون، اب جب کہ تم اپنی منزل پر پہنچ چکی ہو تو مجھے اجازت دو، میں یہاں سے رخصت ہوتا ہوں۔ طارق بن مالک کے اس جواب پر عکلیمہ بیچاری سراسیمہ و حیران ہو کر رہ گئی تھی۔ جہاں تھوڑی دیر قبل تک اس کے چہرے پر خوشیاں، شادمانیاں، شادابیاں، سرسبزیاں اور تر و تازگیاں رقص کر رہی تھیں، وہاں وہ تیرتے خیالِ گریزاں، سوری سے ہستی، موجے پریشاں، انوکھی پیاس اور پھٹتے بلبلوں جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر عکلیمہ نے اپنے آپ کو کسی قدر سنبھالا اور آسمان پر رقص کرتے چاند تاروں کی فسوں میں اس نے اوس میں بھیگی کلیوں اور روتی شبنم کی سی حالت کے باوجود ترنم ریز آواز میں طارق بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ میرے اور میرے اہل خانہ کی ڈوبتی کشتی کے ساحلوں کا ایک پرکشش نشان ہیں۔ میں آپ کے خدا اور رسول کے نام سے منت کرتی ہوں کہ آپ مجھے اس کلیسا سے باہر چھوڑ کر یہاں سے رخصت نہ ہو جائیں، بلکہ آپ یہاں میری ماں سے ملیں، وہ آپ کو دیکھ کر بے حد خوش ہوگی۔ عکلیمہ جب خاموش ہوئی تو طارق بن مالک نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور اس کا جائزہ لیا کہ اس موقع پر عکلیمہ کی دھندلائی ہوئی آنکھوں کے اندر آنسوؤں کے ننھے ننھے قطرے تیر رہے تھے۔ پھر اس کی سانس پھولتی جا رہی تھی جیسے وہ تنفس کے بوجھ کا شکار ہو کر رہ گئی ہو۔ پھر طارق بن مالک نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے خاتون، میں جانتا ہوں تم رومیر سے ٹوٹ کر پیار کرتی تھی، تم اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتی تھی۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ رومیر کے قتل کے بعد تمہیں ایسے شخص کی ضرورت تھی جو تمہیں ان ویرانیوں کے اندر سے اس قادس شہر تک پہنچا دے، ورنہ کسی اور موقع پر میں رومیر کو یوں قتل کرتا تو اب تک تم میری گردن کٹوا چکی ہوتی۔ اس موقع پر اس لیے نہیں بولی تھی کہ تمہیں میری ضرورت تھی۔ اب میں اگر تمہارے ساتھ اس کلیسا کے اندر جاتا ہوں اور تمہاری ماں کو یہ خبر ہوتی ہے کہ میں نے اس رومیر کو قتل کر دیا ہے جس سے اس کی بیٹی محبت کرتی تھی، تو اس کی نگاہوں کے اندر میری کیا وقعت، کیا عزت رہ جائے گی۔ لہٰذا اے خاتون، یہ سامنے دکھائی دیتا کلیسا اب تمہاری منزل ہے،
تم اس کے اندر چلی جاؤ، میں اب یہاں سے کوچ کرتا ہوں۔ مجھے راجرک نے ایک نقدی کی تھیلی دے کر اس کام پر لگایا تھا کہ میں اس کی خاطر تمہیں تلاش کروں۔ اب میں واپس ٹولیڈو شہر جاؤں گا اور وہاں جا کر راجرک کو خبر کروں گا کہ میں نے عتیسہ کی بیٹی کو بہت تلاش کیا لیکن وہ کہیں ملی نہیں۔ میں اس کے سامنے اپنی شکست، اپنی ناکامی کا اعتراف کر لوں گا۔ لہٰذا اے خاتون، تم اس کلیسا کے اندر جاؤ، تمہاری ماں تمہیں دیکھ کر بے حد خوش ہوگی۔ اکلیمہ نے اس بار پھر روتی ہوئی آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، جب میں کلیسا کے اندر اکیلی جاؤں گی اور مجھے میری ماں ملے گی تو میں اس کو کیا جواب دوں گی کہ ٹولیڈو شہر سے یہاں تک ویرانوں کے اندر میں نے کس کے ساتھ سفر کیا؟ اے ابن مالک، اس کلیسا کو میری ماں اور کلیسا کے اسقف اور میرے رشتہ دار ستیوس کے سامنے صرف تم ہی یہ ثبوت پیش کر سکتے ہو کہ میں اپنی عزت آبرو کو لے کر تمہارے ساتھ بحفاظت کلیسا میں پہنچنے میں کامیاب ہوئی ہوں۔ اے ابن مالک، میں تمہیں تمہارے رسول کا واسطہ دیتی ہوں، میری اس التجا کو رد نہ کرو، میرے ساتھ اس کلیسا میں داخل ہو، میری ماں تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوگی اور اس کلیسا کے اندر تمہیں ایسا سکون، ایسا آرام ملے گا جیسے عیسیٰ کے لبوں پر سیر مریم کی خوشگن لکیر۔ اکلیمہ کی گفتگو سن کر طارق بن مالک نے ہار مانتے ہوئے کہا، اے خاتون، اگر ایسا ہی ہے تو اپنے گھوڑے کو اڑ لگا کر آگے بڑھو، میں تمہارے ساتھ اس کلیسا میں ضرور داخل ہوں گا، اس لیے کہ تم نے مجھے میرے رسول کا واسطہ دیا ہے۔ اب نہ میں تمہاری اس التجا کو رد کر سکتا ہوں نہ ایسا کرنے سے انکار کر سکتا ہوں۔ طارق بن مالک کا یہ جواب سن کر اکلیمہ کے چہرے پر ولولہ خیز روشنی کا سیلاب اور روشنی کی صدہا کرنیں پھیل گئی تھیں۔ اس کی حالت سے یوں لگتا تھا جیسے صبح ازل سے لے کر شام ابد تک اس کے مقدر اور اس کی قسمت میں خوشیاں ہی خوشیاں اور کامیابیاں لکھی گئی ہوں۔ پھر اس نے عجیب سے خوبصورت انداز میں طارق بن مالک کی طرف دیکھا اور وسعت بحر کی سی فراخی اور امرت میں رس گھولتی ہوئی آواز میں اس نے طارق بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، میں آپ کی انتہائی درجہ کی ممنون اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرا کہا مانا اور آپ نے اپنے انکار کو توڑ دیا۔ اب آگے بڑھیں اور کلیسا میں داخل ہو۔ اس کے ساتھ ہی ان دونوں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی تھی۔ کلیسا کے قریب جا کر ایک درخت کے نیچے طارق بن مالک اپنے گھوڑے سے اتر گیا اور اکلیمہ کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، اے خاتون، تم بھی اپنے گھوڑے سے اتر جاؤ، دونوں گھوڑوں کی باگیں پکڑ کر یہاں کھڑی رہو۔ اب ہمیں اس کلیسا میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی ایسے شخص کی نگاہ تم پر پڑ جائے جو تمہاری یہاں موجودگی کی خبر راجرک تک پہنچا دے، لہٰذا میں اکیلا آگے جا کر اس کلیسا کے دروازے پر دستک دیتا ہوں، اسقف ستیوس سے تمہارے متعلق بات کرتا ہوں، جب مجھے اطمینان ہو جائے گا اس کے بعد میں تمہیں اس کلیسا کے اندر لے کر جاؤں گا۔ طارق بن مالک کی احتیاط اور اپنے متعلق اس قدر فکر مندی کے الفاظ سن کر اکلیمہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی اور رات کی تاریکی میں اس کے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے دانت بخوبی دیکھے جا سکتے تھے۔ تاہم ایک بار پھر اس نے طارق بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، میں تمہیں تمہاری اس احتیاط اور اس فکر مندی کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں۔ جواب میں طارق بن مالک کچھ کہے بغیر کلیسا کی عمارت کی طرف بڑھ گیا تھا اور سامنے والے دروازے پر جا کر وہ دستک دینے لگا تھا۔ 2-3 بار دستک دینے کے بعد ایک نوجوان پادری نے جب دروازہ کھولا تو طارق بن مالک نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں اس کلیسا بلکہ میں اس شہر میں اجنبی ہوں، مجھے اس کلیسا کے اسقف ستیوس سے ملنا ہے۔ اس پادری نے کلیسا کے بالکل ملحق ایک بلند اور کافی بڑی عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اسقف ستیوس تو اس عمارت میں رہتے ہیں، آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو ان سے ملاتا ہوں۔ وہ نوجوان پادری آگے آگے چل دیا۔ طارق بن مالک خاموشی سے اس کے ساتھ ہو لیا تھا۔ کلیسا سے متصل اس عمارت کے دروازے پر جا کر اس پادری نے جب دروازہ پر دستک دی تو ادھیڑ عمر کے ایک شخص نے دروازہ کھولا۔ وہ اپنے ہاتھ میں ایک مشال بھی پکڑے ہوئے تھا۔ اس پادری نے اس بوڑھے شخص کو جس نے اپنے ہاتھ میں مشال پکڑی ہوئی تھی اور جس نے دروازہ کھولا تھا اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے مقدس باپ، یہ نوجوان جس کا میں نے ابھی نام اور پتہ نہیں پوچھا یہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اسقف ستیوس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشال کو اوپر کرتے ہوئے کہا، میں ہی ستیوس ہوں جس سے تم ملنا چاہتے ہو، کہو تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کس سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتے ہو۔
طارق بن مالک نے اپنے قریب کھڑے پادری پر ایک نگاہ دوڑائی، پھر اس نے اسقف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں علیحدگی میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اسقف ستیوس نے اس نوجوان پادری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم کلیسا میں جا کر آرام کرو، جب مجھے تمہاری ضرورت ہوگی میں تمہیں آواز دے کر بلا لوں گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ نوجوان پادری تیزی سے چلتا ہوا کلیسا کے اندر چلا گیا تھا، اور اس کے جانے کے بعد اسقف ستیوس نے پھر طارق بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اب کہو اے نوجوان، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کس سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتے ہو؟ جواب میں طارق بن مالک نے اسقف ستیوس سے اور زیادہ قریب ہوتے ہوئے بڑی رازداری میں کہا، اے محترم ستیوس، میں ہسپانیہ کے سابق بادشاہ اتیسا کی بیوی اور اقلیمہ کی ماں الیانا سے ملنا چاہتا ہوں۔ طارق بن مالک کی یہ گفتگو سن کر اسقف ستیوس چونک سا پڑا تھا اور بڑی بیگانگی اور اجنبیت کا اظہار کرتے ہوئے اس نے کہا، اے نوجوان، تم کیسی اور کس قسم کی گفتگو کرتے ہو؟ نہ میں کسی اقلیمہ کو جانتا ہوں، نہ اس کی ماں الیانا کو، تم غلط منزل کی طرف آ گئے ہو۔ طارق بن مالک نے پھر بڑی رازداری سے ستیوس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بزرگ ستیوس، میں غلط منزل پر نہیں آیا، بلکہ آپ خواہ مخواہ شک اور بے اعتمادی کی نظر سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ اگر آپ اپنا یہ شک دور ہی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایلسا نام کی اس راہبہ کو بلائیے جو حال ہی میں ٹولیڈو شہر سے اپنی تربیت مکمل کر کے آئی ہے۔ وہ راہبہ یقیناً میرے متعلق آپ کے سارے شک اور شبہات دور کر دے گی۔ جواب میں ستیوس بلند آواز میں کسی کو پکارنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہی نوجوان پادری کلیسا سے نکل کر بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا اور ستیوس کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہوئے اس نے پوچھا، اے مقدس باپ، آپ نے مجھے طلب کیا؟ اسقف ستیوس نے بڑی نرمی سے اس نوجوان پادری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم جاؤ اور راہبہ ایلسا کو بلا کر میرے پاس لاؤ، اس کے بعد تم کلیسا میں جا کر آرام کرو۔ اسقف ستیوس کا یہ حکم پا کر وہ پادری فوراً وہاں سے چلا گیا تھا۔ ستیوس اور طارق بن مالک تھوڑی دیر تک وہیں کھڑے رہ کر انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ ایلسا وہاں آ گئی۔ وہ اس وقت عام سے سادہ اور صاف ستھرے لباس میں ملبوس تھی اور بڑی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ طارق بن مالک کو دیکھ کر ایلسا کچھ چونک سی پڑی اور بڑی خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اور اس نے پوچھا، اے ابن مالک، رات کے اس وقت آپ یہاں اور اکیلے؟ قبل اس کے کہ طارق بن مالک ایلسا کو کوئی جواب دیتا، اس ستیوس نے فوراً ایلسا کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے ایلسا میری بیٹی، تم اس جوان کو کیسے اور کب سے جانتی ہو؟ ایلسا نے مسکراہٹیں بکھیرتے ہوئے آواز میں کہا، اے بزرگ باپ، طارق بن مالک نام کا یہ نوجوان جو آپ کے سامنے کھڑا ہے، اس کے متعلق آپ یہی سمجھے کہ میرا سگا بھائی ہے۔ قسم خداوند کی، اس موقع پر میرا سگا بھائی بھی میرے سامنے ہوتا تو میں اس کے سامنے اس سے زیادہ خوشیاں اور پیار نہ بکھیر سکتی۔ اے مقدس باپ، اس نوجوان نے ٹولیڈو کے موت کے میدان میں 2 ایسے تیگ جنوں کو اپنے سامنے زیر کیا جو ناقابل تذکیر سمجھے جاتے تھے۔ جب یہ اس مقابلے میں جیت کر باہر نکلا تو میرے پاس اس وقت تھا تو کچھ نہیں، صرف ایک پھول تھا جو میں نے اسے پیش کیا۔ میں نے اپنے دل میں عہد کیا تھا کہ میں اس نوجوان کو اپنا بھائی بناؤں گی۔ اے مقدس باپ، اب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے میں اسے اپنا بھائی ہی کہہ کر مخاطب کر رہی ہوں۔ اس قدر کہنے کے بعد ایلسا تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئی، پھر اس نے آگے بڑھ کر اسقف ستیوس کے کان میں کوئی سرگوشی کی، جس کے جواب میں ستیوس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر طارق بن مالک کو گلے لگاتے ہوئے کہا، اے نوجوان، میں شرمندہ ہوں کہ میں نے تمہیں اتنی دیر تک اس عمارت کے باہر کھڑے رکھا۔ دراصل میں نے ایسا سب کچھ ایک احتیاط کے تحت کیا ہے۔ میں تمہیں اس کلیسا کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ تم بتاؤ کہ اقلیمہ کہاں ہے، پھر میں تمہیں اس کی ماں کے متعلق خبر کرتا ہوں۔ طارق بن مالک نے فوراً سرگوشی کے انداز میں کہا، میں اقلیمہ کو اپنے دونوں گھوڑوں کے ساتھ اور کلیسا کے سامنے درختوں کے ایک جھنڈ تلے کھڑا کر آیا ہوں۔ ایسا میں نے احتیاط کے تحت کیا ہے۔ میں چاہتا تھا اقلیمہ کا اس کلیسا کے اندر داخلہ صرف بزرگ ستیوس کے علم میں ہونا چاہیے اور کسی کو بھی اس کا علم نہ ہونا چاہیے کہ اقلیمہ اس کلیسا کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ اسقف ستیوس نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر طارق بن مالک کو گلے لگاتے ہوئے کہا، اے نوجوان، تم انتہائی زیرک اور عقل مند ہو جو تم نے ایسی احتیاط برتی ہے۔ اب میں اور ایلسا یہیں کھڑے ہوئے ہیں،
تم اکلیمہ کو لے کر یہاں آؤ۔ اس کے ساتھ ہی طارق بن مالک وہاں سے ہٹ کر اکلیمہ کی طرف جا رہا تھا۔